جی دوستو، ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ جاری ہے، بٹ ایران کی جانب سے جو پہلے تعداد تھی میزائلز کی وہ کم ہوتی جا رہی ہے، جس سے ایک بات ظاہر ہے کہ ایران کے پاس میزائلوں کی تعداد انفینٹ تو نہیں ہے، ایک لمیٹڈ تعداد ہے، اور انہوں نے بڑے سوچ سمجھ کے اس کو اپنی جو طاقت ہے اس کو استعمال کرنا ہے۔ لیکن دوسری جانب اگر آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیانات دیکھیے اور آ، جو سیٹن یاہو ہے، اسرائیل کا پرائم منسٹر، اس کے بیانات دیکھیے تو بات بڑی واضح ہے کہ دونوں کا ہی ایک ہی پلان ہے، اور پہلے سے ہی ایک پلان کے تحت یہ کام ہو رہے ہیں۔ اب یہ بات تو اپنی جگہ طے ہے کہ آ، اسرائیل ہو یا امریکہ ہو، وہ قبضہ تو نہیں کر سکتے ایران پہ۔ اسرائیل کا تقریباً ہزار میل کا فاصلہ ہے، 1000 کلومیٹر سے ایران کی سرحدیں نہیں ملتی، اس طرح یمن کی نہیں ملتی۔ تو اس وجہ سے وہاں پہ غزہ والی کارروائی تو نہیں ہو سکتی، اور پھر ایران بہت بڑا ملک ہے، ایک تاریخ ہے، 90 ملین کے لوگ ہیں، اسرائیل 10 ملین کے قریب، تو کوئی قبضہ تو ہو نہیں سکتا۔ نہ امریکہ عراق والا معاملہ کر سکتا ہے کہ جس طرح عراق میں اس نے اپنی فوجیں بھجوائی تھیں اور صدر صدام حسین کو قتل کیا تھا، وہ بھی معاملات نہیں ہو سکتے۔ معاملہ سارے ایریل بمبارڈمنٹ تک ہی رہے گا، ایئر اسٹرائکس بھی رہیں گے، انسٹالیشن بھی تباہ کریں گے اور بہت تباہی بھی مچائیں گے۔ اور ان کی کوشش اس وقت یہ ہوگی کہ کس طریقے سے اندر سے لوگوں کو مشتعل کیا جائے، تاکہ اندر سے بغاوت اٹھے اور امام جو ایک اس وقت ریولوشن کے انقلاب جو آیا تھا اس کو ریورس کیا جائے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایران کی اب جو ہے، چلیے ایک کامیابی تو عسکری اعتبار سے یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کس قدر جو بھی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اسرائیل کا کس حد تک اس میں کامیاب ہوتے ہیں اس کو بریچ کرنے میں۔ لیکن جو دوسری جو سب سے اہم کامیابی اس وقت لگتی ہے ایران کی، وہ یہ ہوگی کہ ایران میں حکومت تبدیل نہ ہو، یا جو انقلاب آیا تھا وہ وہ جو ہے اس کے وہ کہیں ضائع نہیں ہو جائے۔ گو کہ مجھے ذاتی طور پہ ماضی میں بڑے اختلافات رہے ہیں، لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایران کی جو انقلابی حکومت ہے یا جو انقلاب ہے وہ بچ گیا، اور اس میں ایران کے لوگ مضبوطی کے ساتھ اپنے آیت اللہ خمینائی کے ساتھ کھڑے رہے، تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور یہی ایران کی کامیابی ہے کہ اصل چونکہ آبجیکٹو یہی ہے۔ جہاں تک نیوکلیر پروگرام کی بات ہے، وہ تو ایران ٹھیک ہے، وہ نتانز فیسلٹی کو بھی برباد کر دیں، یا پھر فردوں میں جو ہے نیوکلیر انریچمنٹ فیسلٹی، کیونکہ اس کو برباد اس کو تباہ کرنا ذرا مشکل ہے، کیونکہ وہ تقریباً 90 میٹر ہے زمین پہاڑوں کے نیچے، اور جو بھارت کے پاس جو امریکہ کے پاس جو کیپیسٹی ہے، وہ جو اس کے بنکر بسٹرز ہیں، وہ تقریباً 60 میٹر تک جا سکتے ہیں نیچے، اور جا کر تباہی مچا سکتے ہیں۔ تو پھر بھی 30 میٹر کا فاصلہ تو پھر بھی رہتا ہے، لیکن چلیے اس کو بھی ڈیمیج کر سکتے ہیں، لیکن یہ ڈیمیج ایک فزیکل ڈیمیج ہوگا۔ جہاں تک انٹینجبلس کی بات ہے، ایران کے پاس اب یہ کیپیسٹی ہے، یہ نو ہاؤ ہے کہ وہ کس طرح اپنا پروگرام دوبارہ بھی شروع کر سکے۔ اصل جو چیلنج میرے خیال میں اس وقت ہے وہ یہی ہے ایران کے ساتھ، کہ کس طرح وہ تھوڑا سا اسرائیل کو انگیج کرتا رہے ملیٹریلی، اور ساتھ ساتھ جو یہ ہے کہ اپنی جو جو رجیم ہے، جو گورنمنٹ ہے، وہ کس طریقے سے یہ فیز اس فیز سے نکل جائے۔ اور چونکہ ایران میں ہمیں کوئی ایسی آرگنائز کوئی انسرجنسی نظر نہیں آتی، سستان بلوچستان میں وہ ہوتا رہتا ہے ٹیررزم کے معاملات، کچھ تھوڑی بہت ملیٹنسی ہے، لیکن وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ جو ہے ایران کی حکومت کو خطرے میں ڈال سکے، اور ایران کے اندر کوئی ایسی انسرجنسی نہیں ہے جو کہ ایران کی حکومت کے لیے پرابلمس کریٹ کر سکے۔ تو میرا خیال میں اس وقت ایران کے لوگوں کے لیے جو چیز سب سے اہم ہے وہ یہی ہے کہ اپنی حکومت کے پیچھے کھڑے رہیں، اور جو امریکہ اور اسرائیل کی جو یہ سازشیں ہیں ان کو ناکام بنائیں، کیونکہ اوپر سے جو چیز بھی آئے گی وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ اسلامی انقلاب تو دیکھیے آیا تھا لوگوں کی سپورٹ سے، اور
اگر لوگوں کی سپورٹ سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ٹھیک ہیں، لیکن اسی انقلاب کے اندر رہ کر بھی بہت سی چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور آئی ایم شیور کہ اگر یہ سارا سلسلہ، یہ ایک جو مشکل وقت ہے یہ نکل گیا، تو ہم ایران میں بھی بہت سی بہتر تبدیلیاں دیکھیں گے، اور خاص طور پہ پاکستان ایران کے لیے بڑے اچھے مواقع پیدا ہوں گے۔ لیکن اگر یہ رجیم تبدیل ہو جاتی ہے کسی طریقے سے، تو پھر آگے مسلمان دنیا کو اور خاص طور پہ عرب دنیا کو بھی سوچنا چاہیے کہ کس طرح معاملات آگے چلیں گے، کیونکہ اسرائیل تو پھر ایمرج ہو جائے گا ایز کائنڈ آف بلی ان دس ریجن، اور پھر کوئی گریٹر اسرائیل کی تیاریاں آپ کریں اس کو بھی کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ساری جو اس وقت گورنمنٹس ہیں یہ کسی قانون کے تابع نہیں ہیں، یہ صرف عسکری اپنی طاقت کے اس میں ہیں، زوم میں ہیں، اور اسی طاقت کا جو غرور ہے وہی ان کی پالیسی کو ڈرائیو کر رہا ہے، اور جو پھر ایک نظریاتی جو چیزیں ہیں زائنزم کی، وہ اس سب چیزوں کو ڈرائیو کر رہی ہیں کہ کس طرح گریٹر اسرائیل کا جو خواب دیکھا گیا تھا اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ تو بس یہی ایران کے لوگوں کے لیے پیغام یہی ہے کہ وہ متحد رہیں اور اپنی حکومت کے پیچھے کھڑے رہیں، تاکہ جو اسرائیل اور امریکہ کا جو پلان ہے یا سازش ہے وہ کسی طور کامیاب نہ ہو۔ باقی مسلمان دنیا کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہ اسی طرح اسرائیل کو اس طرح اس کے پیچھے جو ہے اس کی پیچھے لگے رہیں گے، اور کوئی ایک کلیکٹیو ایکشن نہیں ہوگا۔ فلسطین کا معاملہ دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچ گیا، بڑا افسوس ہوتا ہے، لیکن اب اسرائیل کو قابو کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا جب تک کہ مسلمان دنیا ایک مستقل کلیکٹیولی کوئی ملٹری الائنس نہیں بناتے، جو میں نے ایک پروپوزل پیش کر رکھی ہے کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو کی، کریسنٹ سیکیورٹی الائنس بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ تو جب تک کہ نیٹو کی طرز کا مسلم الائنس نہیں بنتا، اس وقت تک اسرائیل تمام مسلم دنیا کے لیے پریشانی کا باعث رہے گا۔ اس معاملے میں ترکی، پاکستان، ایران، بنگلہ دیش، سعودی عربیہ، تمام ممالک کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس طرح اسرائیل کے ساتھ ڈیل کرنا ہے آنے والے مہینوں اور سالوں میں۔ شکریہ۔